کل جہاں بات چھوڑی تھی اب میں وہیں پہ آتا. کل میں نے بات چھوڑی تھی کہ اس کو عذاب ہوا, لڑکی کو 19 ایئرز اولڈ گرل پہ عذاب آیا. کب آیا؟ فرسٹ نائٹ کا عذاب. پہلی رات کے 2 عذاب ہیں جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد, ہر مجلس کے بعد, جب whenever you remember yourself, whenever you think کہ یار مجھے نیچے جانا ہے, میری پہلی رات آنے والی, تو اس کے لیے یہ دعا کرنا. میں ابھی وہ عذاب بتا تھا, دونوں عذاب جس میں ایک یا 2 چیز کامن ہے, اس لیے میں روک کے رکھا تھا. پہلا عذاب سعد ابن معاذ کا تھا. سعد ابن معاذ کو کیا ہوا تھا؟ فشار. فرسٹ نائٹ کے عذاب میں سے ایک فشار ہے, اور یہ آگ, فائر کا. فائر کل میں نے پورا بتایا کہ کہاں کہاں آگ لگ سکتی ہے. ہم کتنی دعا کرتے آگ کے لیے, لیکن سوچ کے نہیں کرتے, زبان سے کرتے. We don't realize, we don't think, we just say کہ اللہ خلصنا من النار, خلصنا من النار, تو بچا لے. But we don't think کہ وہ عذاب میرے پر آنے والا ہے. ہر تکلیف کو اپنے اوپر سمجھو پہلے, پھر مارکیٹ میں جاؤ. ہو سکتا میرے اوپر آ جائے, کوئی گارنٹی نہیں. میرے اوپر آ گیا تو میرا کیا حشر ہونے والا ہے. تو اب دونوں کو ملا رہا میں, سعد ابن معاذ بھی اور یہ 19 ایئرز اولڈ گرل بھی. کہ تکلیف کیا تھی؟ فشار سے بچنے کے لیے کل میں نے کہا یاسین اور سورہ ملک, اور اس سے اور بچنے کے لیے زیارت امام حسین. زیارت امام حسین اگر آپ ڈیلی اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں, ہم کو نہیں معلوم, میں اس کی بہاف میں یہ پڑھ رہا, اللہ آج اس کی فرسٹ نائٹ رحمت کی رات ہو جائے. دوستو ہم جاتے فاتحہ پڑھتے قبرستان میں واپس آ جاتے, ہم دفن کرتے بری کرتے واپس آ جاتے, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہی وہ رات ہے جس کے لیے پناہ مانگی ہے. پناہ مانگی, آپ انصاف سے بولو. فرسٹ نائٹ کے لیے کبھی میں اپنی نماز میں, کبھی میں اپنے ڈسکشن میں, مجھے آج تک پوری دنیا بول رہا, پوری دنیا بول رہا, آج تک مجھے کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جب ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس میں یا ڈائننگ ٹیبل ٹاکس یا کار پارک میں کھڑے رہ کے بات کرتے یا کوئی پارٹی میں, آج تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس نے مجھ سے بھی آ کے پوچھا کہ مولانا پلیز لیٹ می نو فرسٹ نائٹ کیا ہونے والا ہے. کبھی آپ بات کرتے ایک دوسرے سے, آپ کو ایک مومن سے دوسرے مومن پوچھتا, پلیز غور سے سنو, آپ پوچھتے کہ یار واٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار یور فرسٹ نائٹ, لیٹ می نو آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. ہم بولتے. کبھی آپ بولے اپنے مومن بھائی کو, نماز میں مسجد میں روز ملتے, امام بارگاہ میں روز آ رہے, یار تم نے کوئی تیاری کی ہے پہلی رات کے لیے, لیٹ می نو آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. جس رات کے لیے اسلام سب سے زیادہ سٹریس کر رہا, اس رات کو گرانٹیڈ لیے, گرانٹیڈ. وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. کوئی عورت, ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی, ایک لڑکی دوسری لڑکی سے پوچھتی, نہیں پوچھتے کہ پہلی رات کی تیاری تمہارے پاس کیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے پہلی رات. نماز کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے نا. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم نماز؟ آپ کے پاس ایوری ویک, ہر مہینے میں 2 مہینے میں, پلیز غور سے سنو, 2 مہینے میں ایک واٹس ایپ آتا کہ افریقہ میں, دنیا میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا, آپ 2 رکعت نماز پڑھو. سب لوگ کھڑے رہ کے نماز پڑھتے. نماز کی نیت کیا بتاتے اس میں, لکھتے کیا, کون سی نماز پڑھو. کتنا دیکھو رٹا ہوا ہے سب کو, زبان پہ ہے جملہ. نماز وحشت پڑھو with your experience. کبھی کوئی ایسا آیا آپ کو میسج کہ آج فلاں مومن کا وہاں پہ انتقال ہو گیا, اس کے لیے نماز راحت پڑھو؟ آیا؟ کیوں نہیں آیا بھائی؟ مومن ہے نا. آج تک نہیں آیا. ایون مرجا مرے, مرجا آغا بہجت جیسی پرسنالٹی مرے, آیا کیا؟ 2 رکعت, آغا کا انتقال ہو گیا, 2 رکعت نماز پڑھ لو. Try to understand what I'm saying. Try to understand. کتنا ڈیفیکلٹ ہے پہلی رات. ہم سوچ رہے اس رات کے لیے دعا کرو, اس رات کے لیے پناہ مانگو.
یہ رات تمہاری راحت کی ہو جائے تو ساری تم دنیا میں تمہاری دعائیں ایسے قبول ہو. اس لیے کہ وہ خوف پیدا ہوتا نا, فیئر ہوتا نا. کتنی خطرناک رات ہے وہ. اسی رات میں, اس رات کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. میں ایک اور تحفہ دے دیتا آج. میں عذاب پہ جاؤں گا, آپ گھبراؤ مت, بغیر بتائے میں نہیں جاؤں گا. مجھے خوشی کی بات ہے کہ یہاں کا مجمع انٹرسٹ سے سن رہا, نہیں دوسری جگہ تو بات ہی نہیں کرتے. برمنگھم والے ویری ویل ایکسپیرینس اور بڑے باعمل لوگ ہیں, نہیں اسی لیے ماشاءاللہ خوف نہیں ہے. تو 2 رکعت جو وحشت کی نماز مومن کے لیے پڑھتے ہیں نا, وہ روز پڑھو. اگر کوئی واٹس اپ آئے یا واٹس اپ نہیں آئے, پھر بول رہا کیسا بول رہا, 2 رکعت نماز ہر دن, جیسا نماز غفیلہ پڑھتے یا عشاء کے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے. کوئی وہ نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا, وہ غفیلہ پڑھتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان. یہ نماز وحشت لحد خبر کی روز پڑھو. نیت کیا کرو کہ آج کہیں نہ کہیں آج مومن کی پہلی رات ہے. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو پہلی رات ہے. بس نیت یہ کرو کہ پروردگار اگر آج کسی مومن کی پہلی رات ہے تو اس کا یہ ثواب پہنچے. جب آپ بولیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد الی قبر, مومنین و مومنات بول دو, محبان آل محمد بول دو, بول کے 2 رکعت نماز. یہ نماز ریئلی ایسا پائل اپ ہوگی تمہارے لیے. اللہ یہ ساری نمازوں کو تمہاری پہلی رات میں بھیج دے گا کہ تم کرو مت کرو کچھ, تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, یہ ساری نمازیں تمہارے پاس پہلی رات کو چلے جائیں گی. دوستو اگر یہ ریئلائز ہو جائے ہم کو, بلیو می, یہ مجھے ریئلائز ہو جائے کہ میری بھی فرسٹ نائٹ آنے والی ہے, تو آپ یقین کرو کہ نیند اڑ جائے, بستر پہ سونا ختم ہو جائے, بڑی آواز ختم ہو جائے, انسان کی لائف ایسے بیلنس ہو جائے. سلمان و بوذر و میثم و مقداد و عمار کیوں ڈرتے تھے, کیوں اتنے پائس ہوئے تھے؟ محبت علی کے بعد ان کے پاس یہ خوف تھا. ہمارے پاس نہیں ہے وہ. ہمارے پاس بالکل 1 سیکنڈ کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ نیچے ہونے والا کیا ہے, کہ وہ رات آئے گی تو اس کے لیے ہم کتنی روز نماز میں دعا کر رہے ہیں. دعا میں ہم مانگ رہے کیا, دنیا میں یہ دے دے, یہ دے دے, یہ منع نہیں ہے, 1000 چیزیں مانگے, ملینر بناؤ, یہ کرو مانگو, لیکن اس کے لیے بھی تو دعا مانگو. وہ دعا قبول ہوگی تو یہ خود بخود قبول ہوگی. پہلی چیز جو عذاب تکلیف ہوتی نا زیادہ جس کو, اس کے گناہ, لڑکی کے وہ گناہ, اساد ابن ماس, تینوں کو ملا کے اب میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں. پہلی چیز زبان کا اگر کسی کا گناہ ہے, سب سے زیادہ پرابلم ہے اس کا. سعد ابن معاذ کا تیز بات کرتا, زور سے بات کرتا تھا اپنی وائف کے ساتھ, تیز غصے میں بات کرتا تھا. اس لڑکی کا کیا تھا, بھائی نے جب پوچھا کہ بہن تو نے کیا گناہ, اب میں بولوں گا, اب آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا, اب بہت ایزی ہے کہ کوئی ریئیکشن ہی نہیں کریں گے. اس نے جو گناہ بتایا کیا. اچھا اب ایک بات اور آپ سے پوچھتا, سعد ابن معاذ کا گناہ تھا زبان کا جس سے فشار ہوا. کبھی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, پلیز مجھے معاف کر دو, برا نہیں ماننا. کبھی ہم سوچتے یہ بات, ہم سوچتے کہ یار میری زبان سے میں نے کتنے گناہ کیے مجھے نہیں معلوم, کس کو میں نے ہرٹ کیا مجھے نہیں معلوم. کبھی میں معافی مانگتا اللہ سے, کبھی میں یہ بولتا کہ اللہ ہم سو سوری, پتہ نہیں تیرے بندوں کو میں نے کتنا ہرٹ کیا. نیور. ہماری تصور میں, امیجنیشن میں نہیں ہے یہ بات. میری دعاؤں میں یہ کبھی دعا ہوتی نہیں کہ اللہ اگر میں نے زبان سے کسی کو ہرٹ کیا تو پلیز فارگیو کر دے. نیور. میرے امیجنیشن میں, تصور میں نہیں کہ میں نے کیا. یہ دعا مانگو, یہ دعا مانگو, یہ دعائیں تمہاری کھلیں گی نا تو تمہاری دنیا صحیح ہو جائے گی, یہ سارے آبسٹیکل ختم ہو جائیں گے. تو اس نے صاحب نے زبان سے بولا تھا, اور یہ لڑکی کیا کرتی تھی, پیسے والی تھی نا, اس کو انجوائمنٹ, یہ اس کا جملہ ہے کہ میں بڑی خوش ہوتی تھی, مجھے مزہ آتا تھا, میں انجوائے کرتی تھی. کب انجوائے کرتی تھی؟ جب میں ان کی بات سنتی تھی, آگے بڑھاتی تھی,
उनकी बात लेती थी, दूसरों को बोलती थी। क्या करती थी? बैक बैटिंग, चुगली जिसको बोलते। इधर से ले रहे, मार्केट में सबको बोल रहे, पैसे वाले दौलतमंद लड़कियों की बेटी है, बोलती थी। मैं एंजॉय करती थी। मैंने एक मोमिन की बात सुनी, फौरन पूनों में बोलती, देखो वो ऐसी है, वैसी है, वैसी। आज ये कॉमन नहीं है। कितना कॉमन है हमारे पास? अल्लाह सत्तारुल उयूब है। फर्स्ट नाइट का जो अजाब है, उसमें फायर का जो अजाब है, वो इसके लिए। एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट नहीं करो। क्यों? अल्लाह कहता कि तुम अगर किसी की बात को आगे बढ़ाओगे, अब इसका गुनाह बता दो, कुरान क्या बोल रहा? अब कुरान से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। कुरान में अल्लाह बोल रहा कि जो गीबत करता है, बैक बाइटिंग करता है, ये वन ऑफ द बैक बाइटिंग में, तो उसको वो अजाब दूंगा। वो अजाब है उसका कि जैसे तुमने अपने रियल ओन ब्रदर का फ्लेश खाया, गोश्त खाया। अगर आज के दौर में कोई खाता है, अगर कोई खाया, तो जो अजाब होगा वो अजाब बैक बाइटिंग का है। अब बिलीव करो मेरी बात पे, बिलीव करो मेरी बात पे। दुनिया में मैंने जहां भी बोला बैक बैटिंग के लिए सख्त बोला। कितना ऐसा यूथ था, लड़कियां थी कि अपने पेरेंट्स को डाइनिंग टेबल पे जब बैठ के एक मील लेते, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, गीबत हो जाएगी, बैठ के बात करें। और हमारी तो एक आदत है, डाइनिंग टेबल टॉक्स को हम चेक करें, अपने ड्राइंग रूम टॉक्स को चेक करें कि व्हाट आर वी टॉकिंग इन ड्राइंग रूम्स, व्हाट आर वी टॉकिंग इन डाइनिंग टेबल। माँ और बाप क्या बात करें, बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, कि माँ बाप क्या बात कर रहे हैं, बैठे हुए क्या बात कर रहे हैं। बच्चों ने एक ऐसा रिवोल्यूशन लाया, इनकलाब लाया। मैंने बोला था, मैं आज भी बोल रहा, यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़कियों को बोल रहा, लड़कों को बोल रहा, कि व्हेनेवर यू सिट विद योर पेरेंट्स, घर की बात कर रहा, मार्केट की बात नहीं कर रहा, हर घर वाला खुद चेक कर ले। जब भी तुम अपने माँ बाप के साथ ड्राइंग रूम में बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओ, अगर तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारे डैड किसी की भी बात करें, तो तुम बहुत पोलाइटली, बहुत छोटी आवाज में सॉरी बोल के अपने मॉम को बोलो, अपने डैड को बोलो, प्लीज चेंज द टॉपिक। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, स्टेज ऐसा आएगा कि घर का माहौल वो होगा जैसा हुसैन चाहता है। इट इज योर ड्यूटी, बेटा, तुम लाओ, तुम लाओ, तुम लाओ, तुम लाओ इनकलाब, यू ब्रिंग रिवोल्यूशन। मैं बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा कि तुम रिवोल्यूशन लाओ। आई डोंट मीन कि यहां पे होता है, डोंट मिसअंडरस्टैंड। उस पे हिदायत पे मेरी मजलिस जारी, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा, ग्लोबल मैसेज दे रहा। आई डोंट मीन कि यहां होता है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर होता, इफ होता है, प्लीज उस जगह से बचो। मैंने पूरा वाकया भी नहीं पढ़ा। उस लड़की के ऊपर आग का अजाब इसलिए आया था, साद इब्ने मास के ऊपर आया था, जोर से बात, जबान ना, पूरे गुना जबान के, जबान से तेज बात करता था। दूसरा, ये लड़की पैसे वाली थी और साथ का भी वही चक्कर था, म्यूजिक सुनती थी। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वेस्ट का यूथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, मत करो। जो मेरी ड्यूटी है वो तुम्हें बयान करना है मुझे। आई बेग यू, आई बेग यू, म्यूजिक घर से खत्म कर दो, गिना को खत्म कर दो घर से, हर घर से म्यूजिक खत्म होना। साइंस ऑफ री अपीयरेंस ऑफ इमाम में ये इतनी उससे लगा दी गई है कि आखिरी जमाने में म्यूजिक अपने कमाल पे होगी। आई बेग यू, रियली आई बेग यू, छोड़ दो इसको। अगर कोई सुन रहा, शादियों में, मैरिजेस में, जिसकी ये बैक बाइटिंग की वजह से आज इतनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे। कल मैं एक वाकया सुनाऊंगा, कल की आखिरी मेरी मजलिस है इस टॉपिक के ऊपर, कि क्या प्रॉब्लम्स में आज हमारी कम्युनिटी फैली हुई है। दोस्तों, ये दूसरा गुनाह, 2 गुनाह मैंने लड़की के बताए, 2 गुनाह उसके बताए, बस तीसरा बता रहा हूं, मजलिस खत्म कर रहा, जो इसका था। पैसा बहुत आ गया था, ये
ماں باپ کی ویسی ریسپیکٹ نہیں کرتی تھی ریسپیکٹ، ویسی ریسپیکٹ نہیں کرتی تھی جیسا اسلام بول رہا. کبھی ماں بولتی تھی بیٹا کین یو ڈو اٹ، اوکے آئی ول ڈو اٹ، ختم ہو گئی بات. میں یوتھ کو بول رہا، اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس تمہارا حشر ہی ہونے والا ہے. ماں باپ کی ریسپیکٹ سب سے بڑی ریسپیکٹ ہے، اللہ اور رسول کے بعد، امام کے بعد، آفٹر اللہ 14 معصومین اہل البیت. اس کے بعد اگر کسی کی ریسپیکٹ کرنا ہے تو تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی ریسپیکٹ کرنا ہے. If you don't respect your parents, if you answer them back, پھر بولو if you answer them back, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر. روٹی بند ہو جائے گی، ایج کم ہو جائے گی. If you don't listen your parents. یہ 3 گناہ اس کے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم میں آ گیا. بس 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. ایک صلوات پڑھنے باواز بلند. بس مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. یار وہ 2 رکعت نماز میں نے بتائی، وہ نماز پڑھو. کل ایک نماز 3 فائدوں کی ہے. ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے، ہارٹ کا، شادی نہیں ہو رہی، اور رزق، فیمس نماز ہے. 3 دوا. ہارٹ کی آرٹریز اگر کسی کو بلاک ہے تو یہ نماز پڑھے. میں آج نہیں بتا رہا وہ نماز، میں جگہ بتا رہا کہاں ہوتی ہے نماز. مسجد جمکران، مسجد سہلا، اور وہ سرداب مقدس، وہ بیسمنٹ جو سامنے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مسجد سہلا کی اور مسجد جمکران کی بھی زیارت نصیب کرے. وہاں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. نماز کا طریقہ اور اس کا واقعہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ. آج میرا 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہوگی. کیا 3 چیزیں تو روایت میں ہے. ہارٹ، یہ نماز پڑھنے سے آرٹریز اوپن رہتے ہیں ہمیشہ. اور شادی کسی کی، لڑکیوں کے لیے بہت اچھی. 40 دن اگر کوئی لڑکی پڑے تو اس کا رشتہ اس کے گھر پہ آتا. لیکن یہ کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے. یہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں. یہ بولنا کہ مجھے حسینی چاہیے.